السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی اور دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کو رمضان المبارک دی، اور ان کے روزے بھی شدید ہوتے تھے کہ افطاری سے افطاری ہوتی تھی، سحری کوئی نہیں، لیکن اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی کہ سحری بھی رکھ دی، افطاری بھی رکھ دی، صرف کھانے کا ٹائم بدلا، تو بھوک بھی برداشت کرنی پڑتی ہے اور پیاس بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اور اللہ نے اس امت کو قیام اللیل دیا، جس کو عرف عام میں تراویح کہتے ہیں، اور یہ تراویح صرف اس امت کو ملی ہے، باقی کسی کو نہیں ملی، کیونکہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، صرف نبی اپنی کتاب کا حافظ ہوتا تھا، باقی اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اللہ نے ہمارے لیے قرآن ایک ایسی بابرکت کتاب عطا کی، یہ دنیا میں واحد کتاب ہے جو اتنا آسان ہے، جو بچہ یاد کرتا ہے اسے نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا یاد کر رہا ہے۔ عرب بچے کو تو پتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کے سمجھ میں آتا ہے، لیکن آج کے عرب کے بچے بھی اس قرآن کی عربی سے ناواقف ہیں، تو عرب اور غیر عرب برابر ہو گئے، لیکن 30 پارے اور 6600 کچھ آیات کا یاد ہو جانا، اس طرح سے الحمدللہ سے والناس تک پڑھتے جانا، والناس تک پڑھتے جانا، یہ ایک بھی غلطی نہیں آتی، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے قرآن دیا، قیام اللیل دیا، ایک رات دی، وہ آخری 10 دن میں۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں 4 انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے 80 سال مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، تو صحابہ یہ سن کر افسردہ اور غمگین ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں 80 سال نہیں ہوتی،
کچھ تو 80 سے پہلے گزر جاتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے پوچھیں گے؟ تو یہ فضا ابھی چل رہی تھی کہ ایک دم حضرت جبریل یہ سورت لے کر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ آپ کو خبر ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر. فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اللہ کے حکم سے ہر امر کے لے کر، اور یہ باقی رہتے ہیں حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے. تو ایک رات کی بندگی 83 سال کی عبادت میں اللہ شمار فرماتا. ایک رات کی بندگی. ہمارے یہاں تو ہندوستان میں غالباً ہمارے ہندوستان میں تو یہ فکس ہے کہ شب قدر ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. میں نبی نے فرمایا کہ شب قدر تاخ راتوں میں گھومتی رہتی ہے، اسے تلاش کرو. وہ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے. جب میرے نبی پر قرآن اترا تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور پیر کا دن تھا. 21 رمضان المبارک تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 40 سال 6 مہینے 10 دن تھی کہ حضرت جبرائیل ایک دم غار حرا میں تشریف لائے اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو میرے بھائیو جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ سب رمضان المبارک میں نازل ہوئی. صرف قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں اتارا، اور یہ لیلۃ القدر بھی اس امت کو ملی ہے. پچھلی کسی امت کو ایسی کوئی رات نہیں ملی کہ وہ جاگ لیں تو 83 سال کی عبادت سے بہتر ہو. وہ عبادت کسی کو نہیں ملی، اور یہ ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بخشش عام ہوتی ہے. حضرت جبرائیل فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں اور سب سے مصافحہ کرتے ہیں. کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہوتا ہے. سب سے حضرت جبرائیل مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے مصافحہ کر رہے ہیں اس کو نہیں پتا، لیکن غیب میں یہ سلسلہ چل رہا ہوتا. تو کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. تو قدر کے یہاں 3 معنی ہیں. قدر کے 3 معنی. پہلا قدر والا ہے کہ ہم نے اسے بڑی شان والی رات میں اتارا. آپ کو کیا خبر ہے کہ بڑی شان والی رات کیا ہے؟ اتنی عظیم رات ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک معنی قدر کے یہ ہیں. دوسرے قدر کے معنی قیمت کے آتے ہیں. قیمت کے آپ کو کیا پتا ہے؟ ابھی ہم قیمت بتائی جا رہی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ دوسرے معنی ہوگا. تیسرے معنی ہے قدر کے تنگی کے آتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم.
کہ فرشتے جب زمین پر اترتے ہیں تو زمین تنگ ہو جاتی ہے. یہ 3 معنی اس لفظ کے اندر موجود ہے. تو اللہ ہمیں شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیو، یہ بڑی عظیم رات ہے. خوش نصیب ہے وہ جو اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرے. بڑی خوش نصیب ہے وہ. اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی فضیلت ہے کہ وہ سو بھی رہے ہوں تو عبادت میں شمار ہوتا ہے. ہماری مستورات جو گھر میں اعتکاف میں بیٹھی ہیں، ہمارے بھائی جو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جو حرمین میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے، اس کی بڑی خصوصیت ہے کہ اگر وہ سو بھی رہے ہوں تو ان کی عبادت ہی لکھی جائے گی، ان کا ذکر ہی لکھا جائے گا، ان کی تلاوت ہی لکھی جائے گی. یہ اتنی بڑی عبادت ہے. پھر اس میں کیا کرتے ہیں؟ سارے فرشتے صبح صادق پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں حضرت جبرائیل سے، جبرائیل، اللہ نے امت محمدیہ کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بخش دیا سوائے 4 آدمیوں کی. یعنی 4 آدمی کی بخشش نہیں ہوتی، باقی اللہ سب کو بخش دیتے. وہ 4 آدمی کون ہیں؟ سب سے پہلا المدمن خمر، شراب پینے والا. جو شراب کا عادی ہوتا ہے، مسلسل شراب پیتا رہتا ہے، شراب کا عادی ہوتا ہے، اللہ اس کی بخشش نہیں کرتے. لیکن اگر وہ بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کی بھی بخشش کر دیتے. دوسرا حق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کو ستانے والا، اللہ اس کی بھی بخشش نہیں کرتا. لیکن 1 گھنٹہ پہلے بھی ماں باپ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لے تو اللہ اس کی بھی بخشش کر دیتے ہیں، اسے بھی معاف کر دیتے ہیں. تیسرا قاطع الرحم، خونی رشتے کو توڑنے والا، چاچا چاچی، ماما ماموں، خالہ خالو، پھوپھا پھوپھی، یہ خونی رشتے ہیں، ان سے وہ قطع تعلق کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا، اللہ بھی ان کی بخشش، ایسے کی بھی اللہ بخشش نہیں کرتا. لیکن وہ بھی اگر معافی مانگ لے تو اللہ اس کی بھی بخشش کر دیتا. چوتھا ہے المشاہن، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، ایسے کی بھی اللہ بخشش نہیں کرتا. کینہ رکھنے والا کیا ہے؟ بغض رکھنے والا کیا ہے؟ بغض رکھنے والا کہ مجھے تم سے نفرت ہے، اسے کہتے ہیں بغض رکھنے والا. کینہ کیا ہے؟ کہ مجھے تم سے نفرت ہے اور میں تمہارا نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہوں. یہ پکی نیت کر کے بیٹھا ہے، یہ پکی سچی نیت کر کے بیٹھا ہے کہ میں تمہارا نقصان بھی کروں گا. اسے کہتے ہیں کینہ رکھنے والا. ایسے کی بھی اللہ بخشش نہیں کرتا. لیکن اگر وہ معافی مانگ لے تو اللہ اس کی بھی بخشش کر دیتے. تو میرے بھائیو، پوری دنیا کے مسلمان اپنی ایسی بخشش اللہ سے کروا سکتے ہیں. پوری دنیا کے مسلمان، غیر مسلم توبہ کر کے اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اللہ اس کے لیے بھی بخشش کا دروازہ کھول دیتے. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. ویسے تو اللہ کے نبی کی رحمتیں برکتیں بے شمار ہیں، ان گنت ہیں. ایک آیت آئی
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تو ایک نیکی کرے گا تو میں 10 لکھوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا یا اللہ زد امت، یہ تو ساری امتوں کو دیتا ہے پر میری امت کو بڑھا کے دے۔ تو اللہ نے پھر دوسری آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور کئی گناہ کر کے اللہ اسے واپس لوٹائے گا۔ تو میں نبی نے فرمایا یا اللہ زد امت، میرے امت کو تھوڑا اور زیادہ کر کر۔ اس میں حالانکہ گنتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر تیسری آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو 1 روپے میرے نام پر خرچ کرے گا تو میں 700 گنا بڑھا کے لکھوں گا۔ 1 روپے اور اس کے بدلے 700 گنا اللہ کر کے دے گا۔ کسی کو بھی نہیں ملا 700 گنا۔ لیکن پھر بھی میرے نبی نے فرمایا آہا سبحان اللہ، کتنا پیار ہے اپنی امت سے۔ فرمایا یا اللہ یا رب زد امتی، یا رب زد امتی، یا اللہ میری امت کو تھوڑا اور زیادہ دے۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ میں آپ کی امت میں جو صبر کے ساتھ زندگی گزاریں گے میں ان کو بے حساب دوں گا۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ اللہ ان کو اتنا دے گا ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، دوسرا یہ کہ اللہ ان کو اتنا چھپڑ پھاڑ کر دے گا کہ وہ حساب نہیں کر سکے گا۔ تو میرے بھائیو یہ سب میرے نبی کے طفیل ہمیں ملی ہے، یہ میرے نبی کے طفیل میں ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں قرآن دیا، قیام اللیل دیا، عید کی نماز دی۔ عید کی نماز بھی اس سے پہلے نہیں تھی، عید کی نماز بھی اللہ نے ہمیں دیا۔ جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیطان کو بند کر دیا، نفل کو فرض کے برابر اور فرض کو 70 گنا کر دیا۔ ساری مخلوق کو روزے داروں کے لیے دعا میں مشغول کر دیا، پوری کائنات کے مخلوق کو جاندار ہو یا غیر جاندار روزے داروں کے دعا پر سب آمین کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ بڑی بابرکت رات ہے، اللہ اس رات میں دعا قبول کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو جاگ کے اللہ کی عبادت کرے، اور ایسی رات ایسے دن بہت جلدی گزر جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ کے سامنے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔